رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما رب زد فزد آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة وعلى آله وأزواجه وآبائه وصحبه وبارك وسلم وصل عليه۔ ہم ضیاء النبی شریف کی جلد دوم میں سے صحابہ پر ہونے والے مظالم اور ان مظالم کی داستانوں کو سماعت کر رہے تھے اور اپنی نظروں سے گزار رہے تھے۔ آج اسی سلسلہ کی ایک کڑی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما کا ذکر ہے، ان پہ ہونے والے مظالم کا تذکرہ ہے، اور حضرت عمار ابن یاسر نے جس طرح صبر کی اور پھر ان کو انعام اور اکرام کیا دیا گیا، اس کا جو ہے وہ آج ذکر کیا جائے گا۔ حضرت عمار بن یاسر کا یہ واقعہ اب یہ آخری واقعہ ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ہجرت حبشہ کا آغاز کیا جائے گا۔ حضرت عمار بن یاسر ان کے حوالے سے سیرت نگاروں نے کیا کیا واقعات نقل کیے ان پر ہم غور کرتے ہیں۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو آگ سے عذاب دیا جاتا تھا، اور علامہ ابن جوزی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ بسا اوقات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے اوقات میں تشریف لاتے جب انہیں آگ سے عذاب دیا جا رہا ہوتا تو حضور اپنا دست شفقت ان کے سر پر پھیرتے اور فرماتے یا نار کونی برداً و سلاما علی عمار کما کنتی علی ابراہیم، اے آگ جس طرح تو ابراہیم علیہ السلام پہ ٹھنڈی اور سلامتی کا باعث بنی تھی، اسی طرح تو عمار بن یاسر کے اوپر سلامتی اور ٹھنڈی جو ہے وہ ہو جا اور سلامتی کا باعث بن جا۔ ایک روز حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پشت سے جب قمیص اٹھاتے ہیں تو وہاں پر سفید داغ نظر آتے ہیں جو کہ برس کے داغ معلوم ہوتے تھے۔ حالانکہ یہ برس کے داغ نہیں تھے بلکہ یہ آگ کے انگاروں کے جلانے کے نشانات تھے جو برس کے داغوں کی طرح سفید ہو گئے تھے، اور انگاروں کا ان کو جلانا حضور کی دعا سے پہلے تھا۔ اور جب سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دعا دی، ان کے سر پر اپنا دست شفقت پھیرا، تو اس کے بعد انگاروں کی مجال نہ تھی کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلا سکیں اور اذیت دے سکیں۔ آگ ان کے لیے گلزار ہو جاتی تھی، آگ ان کے لیے سلامتی والی بن جاتی تھی۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمار بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھائی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب وفا کیشوں کے اس زمرہ میں سے تھے۔ ان کا تعلق ان وفا شعار لوگوں میں سے تھا، اس گروہ سے تھا جنہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کے جرم میں طرح طرح کی سزائیں دی جاتی تھی۔ ایک روز جب ان پر جور و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے تو رہنمائے جادہ مہر و وفا علیہ تحیت و ثنا کا ادھر سے گزر ہوا، یعنی مہر و وفا کے رہنما نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا۔ حضور نے فرمایا صبرن آل یاسر صبرن آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کرنا، اے آل یاسر صبر کرنا، اور تمہارے لیے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، تمہیں انشاءاللہ ضرور جنت جو ہے وہ اس صبر کے بدلے نصیب ہوگی۔ کفار کی ان گناہوں اور وحشیانہ اذیت رسانیوں سے حضرت یاسر جاں باک ہو گئے، یعنی حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت عمار کے والد تھے، اس ظلم اور ستم کو برداشت نہ کر سکے اور آپ جو ہے وہ جام شہادت نوش فرما گئے۔ حضرت ابو حذیفہ بن مغیرہ نے اپنی لونڈی حضرت سمیہ ابو جہل کو دے دی۔ حضرت سمیہ جو تھی یہ حضرت عمار کی والدہ تھی اور حضرت یاسر کی بیوی تھی، تو اس نے حذیفہ بن مغیرہ نے اپنی لونڈی ابو جہل کو دے دی۔ پہلے اس نے ان کو ورگلانے کی بڑی کوشش کی لیکن جب وہ سچی مومنہ اپنے ایمان پر پہاڑ کی طرح جمی رہی تو مکہ کے ایک چوراہے میں تماشائیوں کے ایک ہجوم میں اس نے آپ کے اندام نہانی پر نیزہ مارا اور وہ غش کھا کر گر گئیں۔
یعنی جو آپ کی شرم گاہ تھی اس کے اوپر جو ہے وہ ابو جہل بدبخت نے نیزہ مارا، آپ غش کھا کر گری۔ اس عاشقہ صادقہ کے خون نے مکہ کی پیاسی ریت کو شراب کیا اور اپنی جان آفرین کے نام کو بلند کرنے کے لیے بطور نذرانہ پیش کر دی۔ فہیا اول شہیدۃ فی الاسلام، اور یہ وہ عظیم خاتون ہے جو اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ خاتون ہے۔ اس سے پہلے حضرت یاسر ہیں، اور عورتوں میں سب سے پہلے جو شہید ہوئیں وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے مزارات پر کروڑوں اور لکھوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، جنہوں نے اس وقت میں اور اس دور میں نبی پاک کا ساتھ کیا جو دور مشکل کا تھا، جس دور میں انہیں معلوم تھا کہ موت کو آواز دینے کے مترادف ہے اسلام کا نام لینا، تو انہوں نے اس دور میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی۔ تو یہ وہ صحابہ اور صحابیات ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر جو ہے وہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ ہم ان کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتے، ہم ان کے قدمین شریفین، بلکہ ان کے جو پہننے والے نال ہیں، جو جوتے مبارک ہیں، ان سے اٹھنے والی دھول کے برابر بھی ہم جو ہے وہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ اتنا انہوں نے جو ہے وہ اسلام کی خاطر برداشت کیا، اتنا صبر و تحمل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اجر بھی جو ہے وہ دی، اور قیامت کے دن ان کے درجات دیکھنے والے ہوں گے، اور لوگ حسرت سے ان کے جو ہے وہ درجات دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم تو دنیا میں صحابہ کرام پر بھونکتے رہے، لیکن دیکھیں ان صحابہ کا درجہ کیا ہے، ان کی عظمت کے کیا کہنے، ان کے وقار کے اور توقیر کے کیا کہنے۔ بعض روات نے بیان کیا، بعض راویوں نے بیان کیا کہ ابو جہل حضرت عمار اور ان کی والدہ حضرت سمیہ کو طرح طرح کی اذیتیں جو ہے وہ دیتا تھا۔ جو ابو جہل تھا، حضرت عمار کو ان کی والدہ کو سخت طرح کی تکالیف میں مبتلا رکھتا، لوہے کی زریں پہنا کر انہیں عرب کی چلچلاتی دھوپ میں ریت پر لٹا دیتا، دھوپ پھر لوہا گرم، پھر جسم کے ساتھ وہ گرم لوہا لگے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو ایک دن حضرت عمار نے بارگاہ رسالت میں فریاد کی، اور کیا فریاد کرتے ہیں، لقد بلغ منا العذاب کل مبلغ، میرے آقا اب تو میرے جسم کا انگ انگ کفار کی بھڑکائی ہوئی آگ میں جل بن رہا ہے۔ اس عادیے برحق نے کیا جواب دیا، صبرن یا ابل یقظان، ثم قال اللہم لا تعذب احدا من آل عمار بالنار، اے ابو یقظان، حضرت عمار کی یہ کنیت ہے، صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہو، اور ساتھ ہی دعا کرتے ہیں میرے خدا عمار کی آل کو بھی آگ کے عذاب سے بچانا۔ تو اس دعا کا یہ تصدق ہے کہ حضرت عمار ابن یاسر کی جتنی بھی اولاد ہوگی اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کی آگ سے محفوظ فرمائے گا۔ اسلام کے 100 جانثاروں میں سے چند حضرات کے احوال بطور منع قارئین کی خدمت میں پیش کیے ہیں، ورنہ اس ابتلاء و آزمائش کے دور میں جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے حبیب کے دست حق پرست پر اسلام کی بیعت کی، اسے آزمائش کی ان بٹیوں میں جھونکا گیا، تشدد اور بے رحمی کی ان پر انتہا کر دی گئی، طرح طرح کے ان پہ مظالم ڈائے گئے، ان پہ جو ہے وہ اپنے اثر و رسوخ استعمال کیے گئے، اپنی قدر و منزلت، اپنی جاہ و عشمت کا ان کے اوپر جو ہے وہ روک ڈالا گیا، سرزنش کی گئی، انہیں جو ہے وہ دھمکیاں دی گئیں، انہیں دیوالیہ کیا گیا، ان پر جو ہے وہ شدید جو ہے وہ تشدد اور ظلم کیا گیا، دیکھتے انگاروں پہ ان کو لٹایا گیا، چلچلاتی دھوپ میں ان کو جو ہے وہ لوہے کے اندر ڈال کے جو ہے وہ زمین جو ہے پر رکھا گیا، اور طرح طرح کے ان پر جو ہے وہ ظلم کرتے رہے۔ تو یہ وہ حضرات ہیں، ان کی استقامت کو دیکھ کر ان درندہ صفت انسانوں کے چھکے چھوٹ جاتے اگر یہ آج جو ہے وہ موجود ہوتے اور دیکھتے کہ کتنے یہ عظیم لوگ ہیں۔ یہ بحمد اللہ تعالی ہمارا یہ باب جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ اب ہم جو ہے اگلے باب کی طرف بڑھتے ہیں جس میں ہجرت حبشہ کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بھی بڑا زبردست جو ہے وہ ایک آپ کے سامنے سیرت کا پہلو ہے ہجرت حبشہ، اور اس میں کیا کیا ہوا، کیا کیا واقعات رونما ہوئے، یہ پڑھنے والے ہیں اور بڑے مزے کے یہ واقعات ہیں۔ حبشہ کی طرف جو پہلی ہجرت ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اور ارشاد فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ تو نیز آپ کے چچا ابو طالب اور خاندان بنو ہاشم کے دیگر لوگ بھی حضور کے دفاع کے لیے ہمیشہ مستعد رہا کرتے تھے، تیار رہا کرتے تھے۔
دیگر اعلیٰ خاندانوں کے افراد بھی اسلام لائے تھے، ان کی تحفظ کی ضمانت ان کے خاندان والوں نے دی ہوئی تھی۔ اس کے باوجود کفار جب بھی ان کا بس چلتا، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بارسوخ صحابہ کی دل آزاری کا کوئی موقع حاصل نہیں جانے دیتے تھے۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق ہو گئے، حضرت عمر فاروق ہو گئے، ٹھیک ہے، اس طرح کے جیت صحابہ، ان کو جو ہے وہ بارسوخ صحابہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے، جن کا جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یوں سے کہہ لیں کہ مقام تھا، مرتبہ تھا، ان صحابہ کو جو ہے وہ اس طرح تنگ کیا جاتا، دل آزاری کی جاتی۔ لیکن اکثریت ان لوگوں کی تھی جو کافر آقاؤں کے غلام تھے یا غریب اور نادار لوگ تھے، جن کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ کفار کا رویہ ان لوگوں کے ساتھ انتہائی سنگ دلانہ بلکہ وحشیانہ تھا، جن کا تذکرہ ابھی آپ پہلے پڑھ بھی چکے ہیں، سن بھی چکے ہیں۔ نیز آپ نے یہ بھی ملاحظہ فرمایا ہے کہ کفار مکہ نے نضر بن حارث، عقبہ بن ابی معیط کو یثرب بھیجا تھا تاکہ وہاں کے یہودی علماء سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دریافت کریں۔ چنانچہ ان علماء نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کو پرکھنے کے لیے 3 سوالات کی تلقین کی، 3 سوال پوچھو تو پتہ چل جائے گا کہ سچے نبی ہیں یا نہیں۔ اگر جواب نہ دے سکیں تو تم جس طرح چاہو ان سے نپٹ سکتے ہو۔ یہ دونوں خوشی خوشی مکہ واپس آئے اور اپنے ہم وطنوں کو بتایا کہ ہم تمہارے پاس ایک فیصلہ کن معیار لے کر آئے ہیں جس پر پرکھنے سے ان کی حقیقت واضح ہو جائے گی۔ ان کے سوالات میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف جو ہے وہ نازل فرمائی۔ ان کے سوالات کے جو جوابات تھے اس جواب میں سورہ کہف نازل ہوئی۔ لیکن اہل مکہ جو اندھی عصبیت کا شکار تھے پھر بھی اپنے باطل عقائد سے دستبردار نہ ہوئے۔ البتہ جو اہل حق کے لیے اس صورت میں ان کے موجودہ مشکل حالات میں رہنمائی کا جو ہے وہ بڑا سامان جو ہے موجود ہے۔ ان کے پہلے سوال کے جواب میں اصحاب کہف کے حالات بڑی شور و بس سے بیان کیے گئے، بیان میں لائے گئے۔ ضمن میں یہ بھی بتایا گیا کہ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، جب تم الگ ہو گئے ان کفار سے، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور ان کے معبودوں سے جن کی وہ پوجا کرتے تھے، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، اللہ تعالیٰ کے سوا جو پوجتے تھے، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو آپ پناہ لو غار میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ پھر جو ہے وہ ان کو جو وحی فرما رہا تھا اصحاب کہف کو، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، جب تم الگ ہو گئے ان سے، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے علاوہ، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تم کیا کرو، پناہ لے لو کسی کاف کے غار کے اندر، غار میں جو ہے وہ پناہ لو۔ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ، يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم، تمہارا رب تمہارے لیے پھیلا دے گا کیا چیز، من رحمتی، اپنی رحمت کے دروازے، اپنی رحمت کا دامن، وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، وَيُهَيِّئْ، اور آسان کر دے گا، لکم تمہارے لیے، من امرکم، تمہارے کاموں میں سے، مرفق مطلب آسانیاں، تمہارے لیے تمہارے کاموں کو جو ہے وہ آسانیاں مہیا فرمائے گا۔ پھر سورہ کہف کے بعد سورہ الزمر نازل ہوئی، جس میں صراحتاً یہ بتایا گیا للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ وارض اللہ الواسعہ، للذین، ان لوگوں کے لیے، احسنوا، جنہوں نے نیک اعمال کیے، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں، حسنہ، ان کے لیے نیکی کا صلہ ہے، ایک جو ہے وہ حسنہ ہے، حصہ ہے، وارض اللہ واسعہ، اور اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اور بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کو پورا جو ہے وہ اجر عطا فرماتا ہے بغیر کسی حساب کے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بغیر کسی حساب کے ان کو جو ہے وہ صبر کا اجر عطا فرمائے گا۔ اصحاب کہف کا واقعہ سنا کر ان ستم رسیدہ مسلمانوں کی دلجوئی اور حوصلہ افزائی فرما دی۔ انہیں بتایا کہ تم سے پہلے بھی بتوں کے پجاریوں اور باطل کے علم برداروں نے اہل حق کے لیے جینا حرام کر دیا، جوروں فاقیاں دیا ان پر تیز کر دی، اپنی شمع ایمان کو بچانے کے لیے انہوں نے بھی اپنے وطن عزیز کو خیر بات کہا، سفر کی سختیوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فراموش نہیں کیا، اللہ تعالیٰ ان کو بھولا نہیں، بلکہ اس کی رحمت کے سائے جو ہے وہ ان کو اپنے دامن میں جو ہے وہ لیے ہوئے تھے۔ ان کی ساری پریشانیاں راحت و آرام جو ہے وہ اس میں بدل گئے۔ اے مسلمانوں، اگر تم بھی ان کی راہ پر گامزن ہوگے تو تمہارے ساتھ ان سے بھی بہتر سلوک کیا جائے گا۔ سورہ زمر کی اس آیت میں وضاحت سے بتا دیا کہ اللہ کی زمین بڑی کشادہ وسیع ہے۔ اگر یہاں یہ ناوکار تمہیں اپنے رب قدوس کا نام نہیں لینے دیتے، آزادی سے ان کی بات نہیں کرنے دیتے، تو قطن فکر مند نہ ہو، کہیں اور چلے جاؤ، وہاں پر تمہیں ضرور عبادت کی جو ہے وہ گنجائش ملے گی۔ یہ اندیشہ تمہیں ہرگز پریشان نہ کرے کہ پردیس میں تمہاری گزران کیسے ہوگی، کیسے گزر بسر ہوگی۔
تمہارا پروردگار محسنین کو اس دنیا میں بھی اپنی لامحدود نعمتوں سے نوازتا ہے، اور جو لوگ مضبوطی سے صبر کا دامن پکڑے رہتے ہیں ان کو اتنا صلہ دے گا جس کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ جب یہ ساری باتیں انہوں نے سنی تو ان کو جو ہے وہ ان کی ڈھارس بندھی، اب حبشہ کی طرف ان کو روانہ کیا گیا، اور سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانثار غلاموں کی اجازت دی کہ ظلم و ستم کی اس بستی سے ہجرت کر کے حبشہ چلے جائیں، کیونکہ وہاں کے بادشاہ کے بارے میں مشہور ہے کہ رحم دل ہے، انصاف پسند ہے، نہ خود کسی پر ظلم کرتا ہے، نہ کسی کو بے قصور اور کمزوروں پر ظلم کی اجازت دیتا ہے۔ چنانچہ بعثت کا 5واں سال تھا، ماہ رجب تھا، مہاجرین کا قافلہ اپنے پیارے وطن کو چھوڑ کر حبشہ جیسے دور افتادہ ملک کی طرف روانہ ہوا تاکہ اس پر پرامن فضا میں وہ جی بھر کر اپنے رب کریم کی عبادت کر سکیں، اپنے عقیدہ کے مطابق آزادی سے زندگی بسر کر سکیں۔ یہ قافلہ 12 مردوں اور 4 خواتین پر مشتمل تھا۔ اس قافلے کے سالار حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آج جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پہنچے تو آپ دیکھ لیں اس کا انجام پھر کیا ہونا چاہیے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ جو صحابہ پر بھوکتا ہے وہ کلب من کلاب العاویہ ہے، وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ جو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ہیں جن کے عقد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ہیں، جو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 بہنوں کے خاوند ہیں، حضرت عثمان بن عفان۔ وہ اس قافلے کے سالار مقرر ہوئے۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ جو رحمت للعالمین کی لخت جگر تھی، صلی اللہ تعالی علی ابیہا و علیہا و بارک وسلم، آپ کے ساتھ تھی۔ حضرت رقیہ بھی ساتھ گئیں، اور دیکھ لیں سب سے پہلے ہجرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ کر رہی ہیں۔ سرکار دو عالم نے اسی جوڑے کے بارے میں فرمایا، انہما اول بیت ہاجر فی سبیل اللہ بعد ابراہیم و لوط علیہم السلام۔ حضرت ابراہیم حضرت لوط کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ حضرت رقیہ کی خدمت گزاری کے لیے حضرت ام ایمن بھی ساتھ گئیں۔ دوسرے مہاجر کے جو مہاجرین ہیں ان کے اسمائی گرامی یہ ہیں، حضرت ابو سلمہ ماں زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ، یہ دونوں گئے۔ حضرت ابو حذیفہ اپنی زوجہ محترمہ سہلہ بنت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ گئے۔ حضرت عامر بن ابی ربیعہ اپنی زوجہ لیلہ ادبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ جو ہے وہ آپ تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام پر اپنی جو ہے وہ کروڑوں اربوں خربوں رحمت نازل فرمائے۔ جنہوں نے اکیلے بغیر اپنی اہلیہ کی ہجرت کی، ان کی اسمائی گرامی یہ ہیں۔ جو صرف اکیلے گئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے، حضرت زبیر بن عوام تھے، حضرت مصعب بن نمیر تھے، حضرت عثمان بن مظعون تھے، حضرت سہیل بن بیدا تھے، حضرت ابو صبرہ بن ابی رحم تھے، حضرت حاتب ابن عمر تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ یہ وہ صحابی تھے جنہوں نے اپنی اہلیہ کے بغیر جو ہے وہ ہجرت کی، اور یہ قافلہ عشق جو ہے روانہ تھا حبشہ کی طرف۔ ایک کشتی حبشہ جا رہی تھی، انہوں نے فی کس دینار کرایہ ادا کیا، بغیر کسی تاریخ کے حبشہ روانہ ہو گئے۔ قریش کو ان کے بارے میں پتہ چلا تو ان کے تعاقب میں دوڑے، ان کے پاؤں کے نشانات دیکھتے دیکھتے اس بندرگاہ تک پہنچے جہاں سے وہ کشتی پر سوار ہوئے تھے، لیکن کشتی ان کے پہنچنے سے پہلے روانہ ہو چکی تھی۔ یہ لوگ جو ہے وہ خائب و خاسر لوٹے۔ یہ جو اگر کبھی اتفاق آپ کا ہو، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو ہے وہ ان جگہوں کی زیارت نصیب فرمائے۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان جو ہے یہ حصہ جو ہے وہ موجود ہے، جہاں جو ہے وہ بحیرہ عرب کہہ لیں یا سمندر کا جو ان کا حصہ جو لگتا ہے جا کے ساتھ، تو وہاں سے یہ راستہ جو ہے وہ حبشہ کی طرف جاتا تھا۔ تو وہاں سے جو ہے انہوں نے سفر شروع فرمایا اور پہنچے۔ جب بندرگاہ سے وہ کشتی پر سوار ہوئے تو ان کا نام شعیبہ تھا، اس جگہ کا نام، جو جدہ سے تھوڑے فاصلے پر جانب جنوب واقع ہے۔ ابھی آپ کو بتایا یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان یعنی جدہ کے قریب قریب یہ کہیں جو ہے وہ واقعہ ہے۔ اہل مکہ حبشہ وغیرہ کے لیے بحری سفر پر یہاں سے روانہ ہوتے تھے، اور جدہ کو حضرت عثمان کے زمانہ خلافت میں جو ہے وہ بندرگاہ بنایا گیا تھا۔ حضرت عثمان نے پھر جدہ کو بندرگاہ بنایا۔ جدہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ حضرت مائی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام آپ جو ہے وہ یہاں پر اتاری گئی تھیں، اس لیے ان کو جو ہے جدہ کہا جاتا ہے۔ یہ جس طرح جدہ مطلب دادی یا والدہ کی نسبت سے جو ہے وہ اس کو جدہ کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی حضرت مائی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں پر اتارا گیا تھا اس سرزمین پر، اس وجہ سے اس کو جدہ کہا جاتا ہے۔ تو وہاں پر جو ہے بندرگاہ بنائی گئی، اور شعیبہ کی بجائے جہاز اور کشتیاں جدہ سے روانہ ہونے لگیں۔ شعیبہ جو ہے وہ جگہ کا نام ہے، وہاں سے اب جو ہے اس کی جگہ کی بجائے جہاز اور کشتیاں وہاں سے جو ہے وہ روانہ ہوتی تھیں۔
علامہ یاقوت حموی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں ہوا مرفع السفن من ساحل بحر الحجاز وهو كان مرفع مکہ ومرسى سفنها قبل جدہ. شعیبہ بحر حجاز کے ساحل پر ایک بندرگاہ تھی، جدہ کے بندرگاہ بننے سے پہلے اہل مکہ کشتیاں یہاں آ کر جو ہے وہ لنگر انداز ہوا کرتی تھیں. رائے آگ کے یہ مسافر جب حبشہ پہنچے تو نجاشی نے انہیں بڑے احترام سے خوش آمدید کہا اور ٹھہرنے کے لیے ایک پرامن جو ہے وہ جگہ ان کو عطا فرمائی. صحابہ کہتے ہیں ہم بڑے سکون اور اطمینان سے نجاشی کے زیر سایہ زندگی بسر کرنے لگے، بڑی آزادی سے اپنے خالق کی عبادت میں محو رہا کرتے. یہاں نہ ہمیں کوئی آوازیں کستا اور نہ ہمیں کوئی اذیت پہنچاتا. تو یہ ہجرت حبشہ تھی. اس ہجرت حبشہ کو جب انہوں نے کیا تو یہ سب سے پہلے جو استقبال ہوا، تو اس میں پھر آگے جو ہے وہ ہجرت جو ذکر کی گئی وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ہجرت ہے، اور اس کا ذکر جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ پرکیف اور پرلطف ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی ہجرت فرمائی. جب اہل مکہ کو معلوم ہوا کہ اہل اسلام کا ایک قافلہ ہجرت کر کے حبشہ روانہ ہو گیا ہے تو ان کے غیظ و غضب کی کوئی حد نہ رہی. پہلے بھی وہ بے کس مسلمانوں پر ظلم و تشدد کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے تھے، لیکن اب انہوں نے مظالم کی انتہا کر دی، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق جیسے بارسوخ اور متمول تاجر یعنی امیر ترین تاجر کے لیے بھی مکہ میں رہنا مشکل ہو گیا. آپ بھی مجبور ہو گئے کہ اس بستی سے نقل مکانی کر جائیں جس بستی کے رہنے والے ظلم ڈھانے میں درندوں کو بھی مات کر گئے. چنانچہ ایک روز آپ بھی حبشہ جانے کے لیے مکہ سے روانہ ہو گئے. جب آپ برق الغماد ایک بستی کا نام ہے پہنچے تو مکہ سے 5 دن کی مسافت پر ہے. آپ کی ملاقات ابن الدغنا سے ہوئی. یہ قبیلہ کارا کا سردار تھا. بنو زہرا قبیلہ کے حلیف تھے. ابن الدغنا نے پوچھا ابو بکر آپ کدھر جا رہے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ میری قوم نے مجھے مکہ سے نکال دیا، میں اب زمین میں سیر و سیاحت کیا کروں گا اور اپنے رب کی بات کروں گا. تو اس نے کہا مثلو کا یا ابا بکر لا یخرج ولا یخرج، اے ابو بکر تیرے جیسے آدمی کو نہ نکلنا چاہیے اور نہ نکالا جانا چاہیے. پھر آپ کے خصائل حمیدہ کا ذکر کرتے ہوئے ابن الدغنا نے کہا انک تکسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق وانا لک جار فرجع واعبد ربک ببلدک. ابو بکر آپ تو مفلس اور نادار کے لیے مال کماتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اور جو لوگ کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں ان کی آپ مدد کرتے ہیں. میں آپ کو پناہ دیتا ہوں آپ اپنے شہر میں لوٹ جائیں اور آزادی سے اپنے رب کریم کی بات کریں. چنانچہ ابن الدغنا آپ کو ہمراہ لے کر مکہ آیا. تمام مکہ کے سرداروں کے پاس گیا اور انہوں نے کہا کہ وہ بکر جیسی ہستی کو جو اخلاق حمیدہ اور صفات عالیہ سے متصف ہے اپنے شہر سے نکالنا بڑی زیادتی ہے. میں نے انہیں پناہ دے دی، اب کوئی شخص ان کو اذیت پہنچانے کی جرات نہ کرے. صاحب نے اس کی پناہ کو تسلیم کر لی اور وعدہ کیا کہ آئندہ وہ ابو بکر کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، لیکن اس کے لیے ایک شرط عائد کی کہ وہ ابو بکر وہ اپنے گھر کے اندر عبادت کیا کرے، جتنا چاہے قرآن پڑھے، جیسا چاہے نماز ادا کرے، لیکن یہ سب کچھ اپنے گھر کی 4 دیواری میں بلند آواز سے تلاوت نہ کرے. اس طرح میں خطرہ ہے کہ ہماری عورتیں اور بچے کسی فطرہ میں مبتلا نہ ہو جائیں. حضرت صدیق اکبر پرامن زندگی بسر کرنے لگے. کچھ عرصہ تک ایسا ہی کرتے رہے. پھر اپنے گھر کے سین میں ایک چھوٹی سی مسجد بنا لی جس میں نماز ادا کرتے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے. آپ بڑے خوش آواز تھے. آپ کی تلاوت سننے کے لیے عورتوں اور مردوں کا جمع غفیر اکٹھا ہو جاتا. حضرت ابو بکر جب عبادت کرتے تو آپ کثرت سے رونا آتا. مشرکین کو یہ بات ناگوار گزری. انہوں نے ابن الدغنا کی طرف آدمی بھیجا. وہ آیا، انہوں نے شکایت کی کہ ہم نے تمہارے کہنے پر ابو بکر کو پناہ دی تھی. شرط یہ تھی کہ وہ اپنے گھر کے اندر نماز اور قرات کیا کرے، لیکن اب انہوں نے ایک مسجد تعمیر کر لی، اس میں اعلانیہ وہ قرات کرنے لگے ہیں. ہمیں خطرہ ہے کہ ہماری عورتیں اور بچے کہیں گمراہ نہ ہو جائیں. اگر وہ معاہدہ کے مطابق اپنے گھر کے اندر اور عبادت اور قرات کیا کریں تو بہتر، ورنہ انہیں کہو کہ تمہاری پناہ وہ واپس کر دیں. ہم نہیں چاہتے کہ لوگ کہیں کہ ہم نے تمہاری پناہ کو مسد کر دی. ابن الدغنا حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آیا اور کہنے لگا آپ کو معلوم ہے کہ کن شرائط پر آپ کی قوم سے میرا معاہدہ ہوا تھا؟ یا آپ اس معاہدہ کی پابندی کریں یا میری پناہ سے دستبردار ہو جائیں. میں نہیں چاہتا کہ لوگ کہیں کہ ابن الدغنا نے ابو بکر کو پناہ دی تھی لیکن ان کی قوم نے اس پناہ کو ٹھکرا دیا. حضرت ابو بکر صدیق نے مومنانہ جرأت سے اسے جواب دیا. فرمایا فإنی ارد علیک جوارک وارض بجوار اللہ تعالی، میں تیری پناہ تجھے لوٹا دیتا ہوں، میرے لیے میرے اللہ کی پناہ کافی ہے. آپ حیران ہوں گے کہ جن صفات سے ام المؤمنین زکریا الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے رحمت اللہ عالمین رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توصیف کی تھی،
بھائی نہیں انہی صفات بلکہ انہی کلمات سے ابن الدغنہ نے حضرت ابوبکر کے اخلاق حمیدہ کی تصویر کشی کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اور حضور کے یارغار کی صفات، عادات، اخلاق و شمائل، افکار، نظریات میں کامل درجہ کی مشابہت تھی، اور یہی فطری یکسانیت، باہمی محبت و مودت، پھر بعثت کے بعد رفاقت و صداقت کی وہ محکم اساس تھی جس کی نظیر تاریخ عالم میں نہیں ملتی۔ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی رفیقہ فی الحضر والسفر وصاحبہ فی القبر والمحشر وسلم۔ ماہ رجب بعثت کے 5ویں سال میں مہاجرین کا یہ پہلا کارواں جو ہے وہ حبشہ روانہ ہوا۔ 3 ماہ کا عرصہ انہوں نے بڑے امن و عافیت سے گزارا۔ ایک روز انہیں اطلاع ملی کہ اہل مکہ نے اسلام قبول کر لیا۔ اب وہاں مکمل امن ہے، کسی کافر کی مجال نہیں کہ فرزندان اسلام کو اب اذیت پہنچائیں۔ ان مہاجرین نے باہمی مشورہ کیا کہ جس ظلم و تشدد کے خوف سے ہم اپنا وطن عزیز اور اہل ویال چھوڑ کر آئے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دور ہو گیا، ہمیں اب واپس اپنے وطن لوٹ جانا چاہیے۔ چند لوگوں نے واپسی کا فیصلہ کیا، دوسرے ذات نے کہا کہ ابھی کوئی پختہ اطلاع نہیں آئی، اس سے جلدی میں واپسی کا فیصلہ دانشمندانہ نہیں، ہمیں صبر کرنا چاہیے یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی قاصد آئے اور ہمیں اس بارے میں بتائے۔ بعض مورخین نے اہل مکہ کے مسلمان ہونے کی افواہ گرم ہونے کی ایک وجہ یہ بیان کی ہے، اگرچہ وہ سراسر باطل ہے، اس لائق نہیں کہ اسے یہاں لکھا جائے، لیکن بعض کتب و سیرت اور تفسیر میں وہ مذکور ہے، اس لیے اب اس کا لکھنا ضروری ہے تاکہ اس کے مطالعہ سے کسی کے دل میں کوئی شک و شبہ پیدا ہوا ہو تو اس کا ازالہ کیا جائے۔ وہ بے سروپا روایت یہ ہے، یہ جو روایت پیش کی جاتی ہے وہ بے سروپا روایت یہ ہے کہ ایک روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم شریف میں سورہ نجم کی تلاوت کی۔ اس سلسلہ میں یہ فقیر ضیاء القرآن کا وہ اقتصاب قارئین کی خدمت میں پیش کرتا ہے جو سورہ حج کی آیت نمبر 52 کی تفسیر میں ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور نہ کوئی نبی مگر اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جب اس نے کچھ پڑھا تو ڈال دیے شیطان نے اس کے پڑھنے میں شکوک، بس مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ جو دخل اندازی شیطان کرتا ہے، پھر پختہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور وہ دانا ہے۔ اس کی آگے تشریح سے دیکھیں گے تو سمجھ آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم کو بتا رہے ہیں کہ آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول نبی مبعوث فرمائے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ جب انہوں نے ہماری آیتیں لوگوں کو پڑھ کر سنائیں تو شیطان نے ان لوگوں کے دلوں میں ان آیات کے بارے میں طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا کر دیے، بجائے اس کے کہ وہ ان آیات کو قبول کرتے الٹا ان کے خلاف محاذ قائم کر لیا، اعتراضات کی بچھاڑ کر دی۔ یہ مفہوم متعدد دوسری آیات میں بھی بیان ہوا ہے۔ 2 آیات انہوں نے یہاں پہ جو ہے وہ ذکر کر دی ہیں، ان کو آپ نے پڑھ لینا ہے، ترجمہ دیکھ لینا ہے۔ اب وقت کم ہے اس لیے میں تھوڑا سا جلدی اس چیز کو جو ہے وہ لے کے چلتا ہوں۔ پہلے شیاطین جن و انس نے جو سلوک اپنے عادیوں کے ساتھ کیا تھا بینی وہی رویہ مکہ کے مشرکین نے اختیار کیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی حرم علیکم المیتۃ، تم پر مردار حرام کیے، تو مشرکین اسے لے اڑے اور اس پر یہ اعتراض جڑ دیا کہ دیکھو جی جسے خود مارتے ہیں اس کو تو حلال اور پاک کہہ رہے ہیں، اور جسے خدا نے مارا وہ ان کے لیے حرام اور پلید ہے۔ جب سود کی حرمت نازل ہوئی تو ان کی زبانیں کینچی کی طرح چلنے لگیں، جس طرح آج جو ہے وہ سودی نظام میں ہمارا ملک پاکستان پھنسا ہوا ہے، اسی طرح عرب کے بھی حالات تھے اور سودی نظام میں یہ پھنسے ہوئے تھے۔ ذرا انصاف سے تو دیکھو کہ بیع تو ان کے لیے حلال ہے اور سود حرام ہے، حالانکہ دونوں میں نفع ہے۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ دو ایک جیسی چیزوں میں سے ایک کو حرام دوسری کو حلال کر دیا جائے۔ بہت سارے اعتراضات کیے گئے، بہت سارے پراپوگنڈے کیے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ سے اور دلائل قاہرہ سے باطل کا پول کھول دیا، اور حق کی روشنی پھر ہر طرف جو ہے وہ پھیل گئی اور پھیل جاتی تھی۔ آیت کا یہ مفہوم اتنا واضح اور دوسری آیات کے عین مطابق ہے، کسی قسم کی تذبذب باقی نہیں رہتا، لیکن بعض کتابوں میں ایک روایت کے درج ہو جانے سے اس آیت کا مطلب کچھ سے کچھ کر دیا گیا، جس سے صرف اپنے بندوں کے دلوں میں اضطراب کی لہر پیدا نہیں ہوئی بلکہ دشمنان اسلام کو قرآن، صاحب قرآن اور دین اسلام کی صداقت پر حملہ کرنے کے لیے ایک مہلک ہتھیار مل گیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس آیت کی اس واضح اور صاف تشریح پر ہی یہ فقیر اکتفا کرتا، اس روایت کی طرف التفات کیے بغیر آگے بڑھ جاتا، لیکن کیونکہ یہ روایت ہماری کتابوں میں راہ پا گئی اور دشمنان اسلام نے اس سے فائدہ اٹھا کے اسلام کے خلاف طوفان برپا کر رکھا ہے، اب اس سے تعرض نہ کرنا بھی ادائے فرض میں کوتاہی کے مترادف ہے، اس لیے باطل نخواستہ وہ روایت نقل کر رہا ہوں۔ اس کے بعد علماء محققین نے جس طرح اس کے پرخچے اڑائے ہیں، ان کا بالا جمال ذکر جو ہے وہ کروں گا تاکہ کسی طالب حق کے لیے تردد اور تذبذب کا کوئی امکان باقی نہ رہے۔ واللہ المستعان علیہ تکلان۔
یعنی اللہ ہی مددگار ہے اور اللہ ہی پر جو ہے وہ بھروسہ ہے۔ یہ اب روایت کیا ہے؟ اس روایت کو انہوں نے پہلے تشریح کی ہے جو اصل تشریح تھی، اب جو ہے وہ آگے اس روایت کو بیان کرتے ہیں۔ یہ میرے خیال میں کل ہم جو ہے وہ اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے، چیز کیونکہ آپ کو سمجھانے والی ہے۔ کل ہم اسی سے جو ہے وہ آگے اس کا آغاز کریں گے تاکہ جو اعتراض ہے وہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے، ہماری کتابوں میں جو چیز موجود ہے وہ بھی سمجھ آ جائے، تاکہ یہ نہ ہو کہ 10 سالوں بعد 20 سالوں بعد کوئی انجینئر جیسا ایک اور گدھا اٹھے اور کہے کہ دیکھیں جی فلاں بابے کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، فلاں بزرگ کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ سارے بابے نعوذ باللہ ایسے ہی ہیں۔ تو ہر کتاب کے اندر رتب و یابس جو ہے وہ کیا گیا، خشک تار ہر کتاب کے اندر شامل کیا گیا۔ جس طرح آج کل یہ چشتی رسول اللہ والا بہت شور ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے مرید کو اپنا کلمہ پڑھایا تھا اور کہا تھا کہ کہو لا الہ الا اللہ نعوذ باللہ چشتی رسول اللہ، یہ کہو، تو مرید نے یہ کلمہ پڑھ لیا۔ حالانکہ جو حشت بہشت کتاب ہے یہ داتا سا، یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی کتاب ہی نہیں، کیونکہ اس کے بارے میں اسلاف کا واضح موقف ہے کہ اس طرح کے بزرگان دین نے کوئی بھی کتاب نہیں لکھی۔ جب کتاب ہی نہیں لکھی تو اس کتاب کو منسوب کر کے جو ہے وہ دلائل اکٹھے کرنا اور کہنا کہ یہ چشتی رسول اللہ دیکھیں جی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کہلوایا، لہٰذا یہ سارے بابے گمراہ ہیں، بریلوی سارے گمراہ ہیں۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں ہماری کتابوں میں موجود ہیں، ان کی نشاندہی کرنا جو ہے وہ مقصود ہے۔ تو انشاءاللہ کل اس روایت پر تفصیل کے ساتھ ہم بحث کریں گے، یہ روایت کیا ہے اور آیات کی تشریح کس طرح کی گئی اور کس طرح غلط مطلب نکال کر امت کو گمراہ کیا گیا۔ تو انشاءاللہ کل اس پر تفصیلاً بحث ہوگی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اگلی کلاس میں آپ کا جو ہے وہ انشاء کا سبق ہوگا، تو اگلے لنک کا انتظار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔